أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایسا تو نہیں کہ ہمیں قضا کرنا پڑے، اصل نیت یہ ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھی نیت ہوتی ہے. جی نہیں، یہ نیت اچھی نیت نہیں، ٹھیک نیت ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، مگر یہ بعد میں پوچھنا چاہیے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس عمل پر گناہ ہے کہ گناہ نہیں. قضا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جہاں اتنے روزے اللہ کے لیے رکھیں 10 اور رکھ لیں. کفارہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جہاں سال میں اتنا خرچہ ہوتا ہے یہ خرچہ بھی کر لیں. ہمارے یہ دیکھیے یہ چیزیں بتاتی کہ ایک آدمی کی نگاہ اہمیت کس بات کی ہے. اہمیت اس کی نگاہ میں پیسے کی ہے، فاقے کی ہے، یا اللہ کی خوشنودی کی ہے. عام طور پہ جو لوگ سوال کرتے ہیں قضا کفارے کا، ان کا اسٹائل کچھ ایسا ہوتا ہے، شاید دل میں یہ نیت نہ ہوتی، اسٹائل ایسا ہوتا کہ ان کا مین انٹرسٹ یا ان کا اصل ان کی خواہش قضا اور کفارہ. یہ ایسا تو نہیں ہے ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کفارہ دینا پڑے، گناہ ہوا کہ نہیں ہوا اس سے انہیں کوئی غرض نہیں. جبکہ مومن کی فطرت، مومن کا مزاج، اور ایسا مزاج جو اس کے رگ و پے میں رچا بسا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک نہیں 50 قضا اللہ رکھوا لے، اور ایک نہیں 1000 کفارے اللہ ہم سے ادا کروا دے. وہ مسئلہ نہیں، ناراض نہ ہو، گناہ نہ ہو، ناخوش نہ ہو، یہ پہلی چیز ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. مثال یہ سب سے اس کی واضح مثال جو واقعاً پریکٹیکل ہے وہ حج میں کیا ہے؟ حج پر جو لوگ آج تک نہیں گئے انہیں بھی یہ پتا کہ حج ہے بڑا مشکل، کہ جب انسان حج کرتا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بکرے واجب ہو جاتے، ذرا سی کوئی غلطی ہو گئی ایک بکرا واجب ہو گیا. اور لوگوں کو نہیں پتا کہ حج میں خالی بکرا ہی نہیں، ایسی غلطیاں بھی ہیں جن پہ اونٹ واجب ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ غلطیاں کر بھی چکے ہیں. لیکن ہم لوگ عام طور پہ یہ بتاتے نہیں. وجہ بہت ہی اہم وجہ ہے. نمبر 1، امر بالمعروف میں یہ شامل نہیں، اور نمبر 2، حج کی غلطیاں جو ہے نا اس میں سے 90% وہ کہ اگر جاہل مسئلہ ہے تو وہ معاف ہے، کفارہ معاف ہے. تو ہم لوگ خود ہی مومنین کو امتحان میں نہیں ڈالتے کہ وہ چیز کیوں بتاؤ کہ اگر وہ لا علم رہا تو اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، اور پتہ چل گیا تو ہو جائے گا. ہم جیسوں کی تقریر کے بارے میں عوام الناس میں غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ان لوگوں کی تقریر میں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، یعنی اگر نہیں سنا تو قیامت میں کوئی حساب کتاب نہیں، اور اگر ان کی تقریر میں سن لیا تو پھر قیامت میں پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں نہیں کیا. چنانچہ اگر مارے بندھے کسی وجہ سے کوئی آ بھی جاتا تو وہ ایسا ٹیکنیکل مسئلہ بناتا، یعنی سو جاتا کہ آ تو گئے لیکن سو جاتا کہ وہی بات ہو جائے، نہ سنو نہ پھنسو. لیکن میں دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں، میرا اپنا طریقہ کار یہی رہا کہ اگر واقعاً کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے نہ سننے سے آدمی بچ سکتا اور ہمارے لیے اس کا بتانا واجب نہیں، تو ہم واقعاً اس کو نظر انداز کر دیں. ہمارے لیے بتانا واجب نہیں. وہ بیچارہ
سنے گا تو پھنس نہ جائے، اس کو سنا ہی نہیں. اور اس کی مزید تفصیل بعد میں ایک فقہی مسئلہ بن کے آئی کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں امر بالمعروف نہیں ہوتا. ایک آدمی غلط وضو کر رہا ہے، آپ کو بتانا ضروری نہیں. ایک آدمی غلط مسح کر رہا ہے، آپ کو بتانا ضروری نہیں. ہاں یہ بتانا ضروری ہے ان جنرل کہ دیکھو عبادتیں صحیح کرو، مسائل سیکھتے رہو، احکامات فقہ لازم، مگر خاص تمہارا مسح غلط ہے وہ ضروری نہیں. لیکن اس میں ہم پھر بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ اگر اس کو نہ بھی پتا ہو تو بعد میں سارے وضو کرنا، تو جتنا جلدی بتا دو اتنا اچھا. اگر ہم نے آج نہیں بتایا اور 10 سال بعد کہیں اور سے اس کو پتا چل گیا تو 10 سال کی نمازیں بڑھ جائیں گی قضا، اور اگر 20 سال بعد پتا چلا تو 20 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی. تو یہ بتانا واجب یہ بھی نہیں، پھر بھی ہم وضو کی غلطیاں بتا دیتے کہ جتنے جلدی پتا چلے اتنا اس کا قضا کا بوجھ کم ہو جائے گا. ایک بچہ 15 سال میں بالغ، 18 سال میں اس کو مسئلہ پتا چل گیا 3 سال کی قضا، اور 60 سال میں جا کے پتا چلا تو 40 سال کی قضا. اور جہاں پر ہم یہ گنجائش سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو مسئلہ دیر سے پتا چلا تو اس کی ماضی کی غلطیاں اللہ خود ہی معاف کر دے گا، اس کے اندر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ ہمارے لیے واجب نہ ہو بتانا. تو حج میں تو خصوصاً یہ مسئلہ بہت کام آتا کہ اگر حج کرنے والے کو معلوم نہ ہو کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں حرام، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جاہل مسئلہ کے لیے معافی. لیکن معاشرہ حج کے مسائل میں اتنا خبردار ہے پہلے ہی سے کہ ہم لوگ اگر نہ بھی بتائیں، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ حج اجتماعی عبادت ہے، وہاں تو لامحال اگر ایک آدمی قافلے میں گیا تو گویا وہ 100-150 کے درمیان ایک دوسرے کی غلطیاں سب چیک کرتے رہتے، اس میں پھر مسئلہ آ جاتا. اچھا اب کیا اصل بات اب شروع ہے، کیا مسئلہ آتا؟ حج میں جب ہم احرام پہن لیتے ہیں تو احرام پہن کر بہت سی چیزیں جو حلال ہیں حرام ہو جاتی ہیں. دیکھیے اصل میں احرام اسی چیز کا نام ہے. احرام کا لفظی ترجمہ وہ چیز جو حلال کو حرام کر دے. احرام باب افعال. نماز کے پہلے تکبیرۃ الاحرام کا نام ہے احرام، تکبیرۃ الاحرام، اسی لیے کہ وہ تکبیر بہت سے حلال کاموں کو حرام کر دیتی ہے. کھانا پینا حلال ہے، اللہ اکبر کہا حرام ہو گیا. ہنسنا حلال ہے، اللہ اکبر کہا حرام ہو گیا. رونا حلال ہے، اللہ اکبر کہا حرام ہو گیا. قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا حلال ہے، اللہ اکبر کہا روبا پشت با قبلہ حرام ہو گیا. اور اسی طرح حج وہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں اس کو بھی اس لیے احرام کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لباس پہنا بہت سی چیزیں حرام ہو گئی. البتہ ٹیکنیکل مسئلہ یہ کہ کپڑے کا نام احرام نہیں، نیت کا نام. چنانچہ اگر آپ سفید چادریں پہنے اور نیت نہ کریں کچھ بھی حرام نہیں ہوگا. ہم لوگ کرتے بھی یہی، سفید چادریں مدینے میں پہنتے، نیت مسجد شجرہ میں کرتے. تھوڑی تھوڑی باتیں اس لیے کہہ دیتا ہوں جو لوگ حج کر کے آئیں انہیں مزہ آتا. حج ایک ایسا سفر ہے کہ جب اس کی کہانی دہرائی جائے گی ایک مزہ آئے گا. اچھا خیر، اب یہ ہوا کہ احرام پہنا، آئینہ دیکھنا حرام ہو گیا، بال توڑنا حرام ہو گیا، ناخن کاٹنا حرام ہو گیا. اس میں سے آئینہ دیکھنا وہ حرام جو بہت زیادہ ہوتا. وجہ یہ کہ ہر گھر میں آئینے تو لگے ہوتے، پھر بسوں میں جاتے ہیں ڈرائیور کے اوپر جو ایک آئینہ لگا، اس کے بعد اکثر بلڈنگوں میں آج کل سعودی عرب میں لفٹ لگ گئی، ہر لفٹ کے اندر ایک آئینہ لگا ہوتا تقریباً. تو اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ آئینہ دیکھتے ہیں، بہت گھبرائے ہمارے پاس آتے ہیں. اور یہ اتنا پیش آنے والا واقعہ ہے کہ جس نے بھی حج کیا، ہر عالم یا مجھ جیسا طالب علم یہ مثال آپ کو بتا کے دے گا. چنانچہ جو ہمارے ساتھی کاروان سلمان انہیں یاد ہوگا کہ اکثراً عرفات کے میدان میں جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ ایک مجلس پڑھا کرتے ہیں ہمارے قافلے میں، اس میں بھی یہ مثال ہر سال وہ لاتے ہیں. اور وہ یہ کہ آئینہ دیکھ لیا کسی نے، گھبرا کے ہمارے پاس آیا، مولانا غضب ہو گیا، آئینے پہ نگاہ پڑ گئی، اب کیا ہوگا؟ بکرا کہ بکری کہ گائے کہ بھیڑ کہ اونٹ. ہم نے کہا کہ آئینہ دیکھنا حرام تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کفارہ اسلام نے نہیں رکھا.
کہا اللہ کا شکر ہے۔ حرام ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ شکر کس بات کا ادا کیا جا رہا ہے؟ حرام ہے، سنا اس نے جملہ کہ یہ حرام ہے مگر کفارہ نہیں، فوراً کہتا ہے شکر خدا الحمدللہ۔ ارے حرام پر الحمدللہ، وہ اصل حرام نہیں، اصل اس کا وہ جو خیال تھا نا کہ اونٹ یا بکرے سے بچ گئے، اس لیے الحمدللہ زبان سے نکلا۔ پہلے جملے کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں کہ حرام ہے، غلط ہے، گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حج میں یہ مزاج بہت کھل کے سامنے آتا۔ بال ٹوٹ گیا، بال توڑنا بھی ایسا ہی عمل ہے، دوران احرام بال توڑنا حرام۔ آدمی گھبرا کے آتا، مولانا بال ٹوٹ گیا ہم سے، ہم نے کہا حرام ہے، کفارہ کوئی نہیں۔ پھر وہی فقرہ الحمدللہ اس کی زبان پہ آئے گا۔ تو یہ دل کے اندر کی جو بات وہ زبان پہ آ گئی کہ ہمیں فکر پیسے کے نقصان کی زیادہ، ہمیں فکر جسمانی زحمت کی زیادہ ہے کہ کہیں قضا نہ کرنا پڑے، اور اگر پتہ چلے کہ نہیں قضا نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، خالی گناہ ہے، تو ہم نے کہا الحمدللہ بچ گئے اس سے، جبکہ مسئلہ بالکل الٹا ہونا چاہیے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کام آپ نے کیا حرام نہیں، خدا اس سے ناراض نہیں ہوا، خدا آپ سے غضبناک نہیں ہوا، خدا آپ سے راضی ہے، البتہ یہ کہ آپ کو قضا کرنا پڑے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ تو بہت بڑی خوشخبری مجھے ملی، خدا مجھ سے ناراض نہیں ہے، ایک نہیں 10 نمازیں پڑھوا لے پڑھ لوں گا، ہوتا ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں بے شک خدا ناراض ہو جائے قضا کی بات نہ آنے پائے، جبکہ ہمیشہ پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ عمل حرام ہے کہ حرام نہیں، قضا کفارہ سب سیکنڈری چیزیں۔ چنانچہ اکثر نمازوں میں یہی ہوتا کہ آپ جاہل مسئلہ تھے، اور ایسے جاہل مسئلہ کہ آپ کا قصور بھی نہیں، بہت سارے ایسے دقیق مسئلے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کی توجہ بھی نہیں جاتی، اور وہ غلطی ہو گئی معاشرے میں، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ یہ حرام تھا، مگر ایسا مسئلہ جو کوئی نہیں جانتا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، البتہ نمازوں کی قضا کرنا۔ جیسے جب امام خمینی کا یہ فتویٰ سامنے آیا کہ بڑے شہر کے اندر ایک محلے سے دوسرے محلے میں بھی نماز قصر ہے اور روزہ قصر، اور اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم تو اسے قضا کرنا ہے ساری زندگی کے روزوں، لیکن اگر مسئلہ نہیں معلوم تھا اور وہ نمازیں پوری پڑھتا رہا اور روزے رکھتا رہا، سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن اگر مسئلہ نہیں معلوم اور ایسا مسئلہ کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنا، اس کی غلطی ہو گئی تو معاف، گناہ نہیں، لیکن نماز اور روزہ دوبارہ کرنا، لوگ پریشان ہو گئے، کہا یہ تو 20 30 سال سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اس بات پہ خوش نہیں ہوئے کہ الحمدللہ گناہ کوئی نہیں ہے، پریشان ہو گئے کہ روزوں کے قضا رکھنا۔ اور اگر الٹا مسئلہ بتا دیا جائے کہ اگر حج میں آپ کا بال ٹوٹ گیا تو کفارہ کوئی نہیں ہے، گناہ ہے، آدمی کہتا ہے الحمدللہ میں کفارے سے بچ گیا۔ یہ مومن کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری پہلی توجہ یہ ہونا چاہیے کہ بھلے ہمیں قضا کرنا پڑے، بھلے ہمیں کفارے دینا پڑے، اتنا سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو یہ ایک اصل فقہ کے اعتبار سے ایک اصل، ایک اصول۔ اب آئیے مسئلے پر۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے سحری کے وقت کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھا اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وقت آ چکا تھا روزے کا، تو کیا ہوگا؟ اور اگر الٹا ہو گیا کہ افطار کے وقت ہم جلد بازی کر کے پہلے روزہ کھول لی اور بعد میں پتا چلا کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا، تو مراجع کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا کہ اس میں گناہ ہے کہ نہیں ہے، قضا اور کفارہ تو بعد میں دیکھیں۔ چنانچہ فتویٰ بنا کہ سحری کے وقت جب تک آپ کو روزہ شروع ہونے کی گواہی نہ ملے، یعنی یا تو دل کو یقین ہو جائے کہ ٹائم ختم ہو گیا اور روزہ شروع ہو گیا، یا کوئی عادل گواہی دے دے۔ عادل کی گواہی کسے کہتے ہیں؟ یہاں کراچی میں کون عادل ایک دوسرے کو جا کے صبح کو کھٹکھٹائے گا؟ نہیں، عادل میں آتا ہے مؤذن۔ اگر اذان کی آواز بلند ہوئی لیکن اذان دینے والا عادل ہے اور اوقات کو جانتا ہے تو اس کی گواہی کو مان لیں گے، ورنہ اس کراچی میں رمضان میں ایک یہ بھی غلطی ہو رہی، غلطی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی کہ بہت سی شیعہ مسجدوں میں
فجر کے وقت سے 10 منٹ پہلے اذان دی جا رہی. اور ہم نے جا کے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ کہا فقط اس لیے کہ اذان سن کے بہت سے لوگ سحری ختم کر لیتے ہیں اور ان کے روزے بچ جاتے ہیں، نمازیں غلط ہو جاتی. کہا نماز کا کیا، بعد میں قضا کر لیں گے، روزے کی قضا مشکل. تو یہ بھی ایک چل رہا. تو خیر، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ روزے کا ٹائم شروع ہو گیا، اس وقت تک آپ کے لیے سحری کھاتے رکھنا جائز، گناہ نہیں. بعد میں اگر پتا چلا کہ ٹائم شروع ہو گیا اور آپ کھا رہے تھے تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس روزے کی قضا کرنا. لیکن یہ اصل مسئلہ یہ کہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ کھانا جائز. اور افطار میں بالکل الٹا مسئلہ. افطار میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ روزہ مکمل ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، مغرب آ گئی، جب تک یقین نہ ہو یا گواہی نہ ملے، کھانا حرام رہے گا. اور اگر آپ یہ یقین کیے بغیر کھا لیا اور بعد میں پتا چلا کہ ٹائم آ گیا، یعنی آپ نے نیت گناہ کی. یہ گناہ کی نیت کیسے؟ ایسے کہ جب تک افطار کا یقین نہ ہو جائے کھانا حرام ہے، آپ کو یقین نہیں ہوا تھا افطار کا، آپ کھاتے رہے، آپ نے کھا لیا، کھانا شروع کر دیا، یہ خود ایک گناہ. لیکن اگر بعد میں پتا چلا کہ ہم نے تو گناہ کی نیت سے کھایا، ٹائم آ چکا تھا، تو یہ وہی سوال ہے جو کل کا آخری سوال تھا کہ چوری کی نیت سے گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوری نہیں کر سکا. بہرحال خالی نیت پہ گناہ نہیں ملے گا جب تک کہ واقعات گناہ نہ ہو. لیکن یہ آغا خوئی کہتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں، شیعہ تاریخ میں کچھ مراجع ایسے گزرے جن کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو افطار کا اس وقت تک کھانا حرام. اور اگر آپ نے کھا لیا، بعد میں پتا چلا صحیح کھایا، روزہ کھل چکا، پھر بھی آپ گناہگار. اور اس مسئلے کا ایک نام ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ دینی کتابوں میں یہ سارا ڈیٹیل کو تھوڑی آئے گی، خالی نام آئے گا. اس کا نام ہے تجری. اگر ایک سوال پوچھا جائے تجری کسے کہتے ہیں؟ تے جیم رے چھوٹی ہے، تجری. تجری کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ نے اس نیت سے کوئی کام کیا کہ میں حرام کر رہا ہوں، گناہ کی نیت سے، بعد میں پتا چلا وہ حرام نہیں تھا، حلال تھا. تو خود ایک سوال ہوتا ہے، ہر مجتہد سے پوچھا جاتا، آغا خوئی سے، امام خمینی سے پوچھا بھی نہیں جاتا. یہ لوگ فتویٰ دینے سے پہلے یہ اصول طے کرتے ہیں روایتوں کو دیکھ کر، کیا تجری حلال ہے کہ حرام. جس مجتہد کا نظریہ بنے گا تجری حرام، اس کا پھر فتویٰ وہ ہوگا کہ اگر آپ نے گناہ کی نیت کی، بعد میں گناہ نہ نکلے تب بھی آپ گناہگار. لیکن چونکہ زیادہ تر علماء کہتے ہیں تجری جائز ہے، بچیں تو اچھا. مثلا اور مثالیں دیکھ لی، ایک لفظ آپ کو نیا مل جائے اس رمضان میں، فائدہ ہی ہے. سامنے گلاس کے اندر ایک شربت یا ڈرنک پڑا اور آ کر ایک عادل نے کہا یہ شراب ہے، نہ پینا. ہم نے کہا اوہو، اسی کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، شراب تو چاہیے تھی، مگر اس لیے ہر ایک سے نہیں کہہ رہے تھے کہ کچی شراب پینے سے 50 آدمی مر گئے تو کہیں ہم بھی نہ مرا جائے. تو اچھا ہوا کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ فوراً کی شراب، ہمیں تو شراب چاہیے. یہ کہہ کہ ایک مرتبہ آپ نے پی لی. اور پھر بڑے پابند شریعت بھی ہیں وہ آپ، چنانچہ برکت کے لیے بسم اللہ کر کے پی، کہ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے، چاہے شراب کیوں نہ. بعد میں اب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اب نشہ چڑھتا ہے، اب نشہ چڑھتا ہے، وہ چڑھ ہی نہیں رہا. تو بعد میں کسی نے آ کر کہ شراب کو تھوڑی پی، تو شربت. کیا ہمیں گناہ ملا؟ ہم نے تو پورا شراب کو شراب کی نیت سے پیا. جن علماء کا فتویٰ ہوگا تجری حرام ہے، وہ کہیں گے گناہ ملا. لیکن ایسے تاریخ شیعہ شاید 30% بھی نہ ہو. اور اگر مرجع کا فتویٰ ہے تجری حلال ہے، جائز ہے، جیسا 70% کا فتویٰ ہے، وہ کہیں گے آپ کو گناہ نہیں ملا. اور چونکہ یہ لفظ آج کل توضیح میں تو نہیں، دوسری عام کتابوں میں استعمال ہونے لگتا، بلکہ استفتاء لوگوں نے کیا آغا کوئی سے یا آغا روحانی سے کہ ہم نے فلاں کام کیا، کیا مسئلہ ہے؟ جواب ان کا ہے ہمارے نزدیک تجری حلال ہے. سوال لکھنے والا سمجھا ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن میسج بالکل کلیئر کہ آپ نے گناہ کی نیت سے کیا تھا، وہ گناہ نہیں نکلا، اس لیے کوئی ہمارے فتوے میں یہ حلال ہے.
ایک آدمی نے گانے کی نیت سے گانا سنا، بعد میں پتا چلا کہ امام خمینی ان گانے کو گانا نہیں کہتے، یہ گانا نہیں، پھر بھی یہ آدمی جو ہے یہ گناہ سے بچ گیا، کیونکہ تجرّی جائز، مکروہ ہے، کراہت شدیدہ ہے، کیونکہ نیت میں تو اللہ سے بغاوت پائی جاتی ہے، مگر بہرحال وہی جو میں نے کل ایک حدیث پڑھی تھی اس کو دوہرا نہیں رہا۔ تو اصل مسئلہ یہ، افطار کا یقین ہونے سے پہلے کھانا شروع کر دینا تجرّی۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا روزہ کھل گیا، آپ نے کہا میں تو کھا لیتا ہوں، یہ تجرّی، لیکن بہرحال اگر بعد میں پتہ چلا کہ ٹائم آ چکا تھا تو آپ گناہگار نہیں رہے، لیکن آپ نے ایک ثواب اور فضیلت کو کھو دیا۔ تو جب تک کہ شک ہو کہ سحری ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، کھانا جائز، اور جب تک شک ہو کہ افطار کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا، کھانا جائز نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد کا مسئلہ، ہمیں شک تھا کہ سحری ختم ہوئی کہ نہیں تو ہم کھا سکتے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ سحری ختم ہو چکی تھی اور ہم کھاتے رہے تو گناہ ہم پر نہیں، کیونکہ ہم نے شریعت کی سہولت سے فائدہ اٹھایا، لیکن قضا کرنا پڑے۔ یہ لوگوں کا اعتراض ہی غلط کہ جب گناہ نہیں تو قضا کس بات کی؟ گناہ الگ چیز ہے، قضا الگ چیز ہے، قضا کرنا ہوگا۔ اگر پتا چلا کہ ٹائم ختم ہو چکا تھا اور ہم نے تو توضیح المسائل کے مسئلے سے فائدہ اٹھایا کہ جب تک شک ہو کھا سکتے ہو، مگر بعد میں غلطی پتا چل گئی، قضا ہے، گناہ نہیں۔ لیکن اگر یہ تھا کہ ہمیں یقین تھا کہ ابھی سحری کا وقت چل رہا اور بعد میں پتا چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو اس صورت میں قضا بھی نہیں، لیکن دو الگ مسئلے ہو گئے۔ شک تھا کہ شاید سحری کا وقت ختم ہو گیا، شاید ختم نہیں ہوا، اور کھاتے رہے تو گناہ تو نہیں ہے کھانے کا۔ پھر اگر مرتے دم تک پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا وہ روزہ صحیح، اور مرنے سے پہلے پتا چل گیا کہ نہیں ٹائم آ چکا تھا روزے کا تو اس کی قضا۔ لیکن اگر آپ شک نہیں تھا، یقین تھا کہ ابھی سحری چل رہی اور کھا لیا، اور بعد میں پتا بھی چلا کہ سحری ختم ہو گئی، تب بھی وہ روزہ صحیح۔ اچھا، یہ جو یقین تھا یا تو خود دل کو یقین تھا یا کسی عادل کے کہنے سے یقین تھا، دونوں اس میں آ گئے۔ چنانچہ کوئی ایسا مؤذن جس کو آپ عادل بھی مانتے ہیں اور جو ٹائم کو پہچانتا بھی، اس کی اذان کی وجہ سے، یعنی اذان اس کی نہیں ہو رہی، اس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اس وقت تک کھاتے رہے، پتا چلا کہ آج اس نے لیٹ اذان دی اور آپ کو یقین تھا کہ وہ اذان جب دے گا سحری کے اختتام پہ دے گا، ٹھیک ہے، بعد میں پتا چلا کہ نہیں آج کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، آپ کا روزہ صحیح۔ کیونکہ ابھی یہ سوال کسی نے پوچھا تھا، شاید اس مجمع میں، شاید محفل مرتضیٰ میں، کہ ہم اٹھے، گھڑی پہ نگاہ گئی تو دیکھا کہ ابھی 5:30 بجے۔ آج کل گھڑی تقریباً یقین لے آتی ہے بہت سے لوگوں کو، 5:30 بجے ہم نے سحری کر لی، اس کے بعد پتا چلا کہ نہیں 6:30 بجے، 6:30 بجے بھی اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، اتنا آدمی جھاگ کے تو نہیں دے، گھڑی کو یقین تھا کہ یہ صحیح، سحری کھا لی، جلدی جلدی 15 منٹ میں فارغ ہوئے، اور اب جو غور کیا تو پتا چلا یہ 6:45 نہیں بجے، تو 6:45 بج گئے، روزہ شروع ہوئے تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں، روزہ آپ کا صحیح۔ اگر سحری کے وقت یقین تھا کہ ابھی 6:45 بجے، یقین کے عالم میں اگر آپ نے سحری کی، بعد میں غلطی نکل آئے، روزہ صحیح۔ لیکن اب آئیے الٹے مسئلے پر، افطار، آپ نے شک کے عالم میں افطار کیا، یعنی پتہ نہیں چلا کہ افطار کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا، شک تھا کہ شاید ابھی ٹائم نہیں آیا، پھر بھی آپ نے کھا لیا، تو دو صورتیں، بعد میں پتا چلا کہ نہیں ٹائم آ چکا تھا تو یہ روزہ آپ کا صحیح ہے، گرچہ آپ نے نیت گڑبڑ کی، نیت حرام کی تھی کہ جب تک روزہ کھلنے کا یقین نہیں کیسے کھایا، لیکن بہرحال بعد میں پتا چلا کہ ٹائم آ گیا تھا، وہ روزہ آپ کا صحیح۔ شک میں آپ نے روزہ کھول لیا جلدی، اور بعد میں پتا چلا کہ آپ کا شک صحیح تھا، واقعاً ٹائم نہیں آیا تھا، تو یقیناً اس روزے کی قضا بلکہ شاید کفارہ بھی ہے۔ دو صورت۔ تیسری صورت، آپ نے شک کے عالم میں روزہ کھول لیا اور پھر کچھ پتہ ہی نہیں چلا زندگی بھر کے ٹائم آیا تھا کہ نہیں آیا تھا،
اس میں بھی روزے کی قضا ہے۔ شک اگر بعد میں حل نہ ہو، سحری میں شک بعد میں حل نہ ہو، روزہ صحیح، کیونکہ بات وہی ہے کہ وہاں کھانے کی اجازت۔ افطار میں شک بعد میں حل نہ ہو، وہاں قضا، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو مسئلہ بھی پوچھا گیا کہ کسی جگہ روزے کشائی میں یا افطار پارٹی میں 10 منٹ پہلے روزہ کھول لیا گیا گھڑی کی غلطی سے، وہ مسئلہ چوتھا، وہ کیا ہے؟ ہمیں یقین تھا کہ افطار کا وقت آ گیا۔ آج کل ہم گھڑی پر اتنا ہی یقین رکھتے ہیں، اس لیے یقین تھا کہ وقت آ گیا، یہ سوچ کے روزہ کھول لیا، بعد میں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی، یہ روزہ صحیح ہے، قضا بھی نہیں۔ تو یقین کے مسئلے الگ ہیں، شک کے مسئلے الگ ہیں۔ میں نے مسئلے کو بہت پھیلا دیا، اب آئیے باقی سارے مسئلے جن کی سمجھ میں آ گئے تو بہت اچھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گھچ پچ ہو گیا، تو ان 9-10 میں سے کام کے مسئلے صرف 2 ہیں، اور وہ یہ کہ اگر آپ سارے مسئلے ایک طرف رکھ کے صرف 2 مسئلے، اگر آپ نے سحری یقین کے عالم میں سحری کی کہ ابھی وقت چل رہا ہے، بعد میں پتا چلا وقت چلا گیا، ختم ہو گیا، لیکن آپ کو یقین تھا، وہ روزہ صحیح، نہ قضا نہ کفارہ۔ اسی طرح اگر آپ یقین کے عالم میں افطار کر لیا، یقین تھا کہ وقت آ گیا، بعد میں پتا چلا وقت نہیں آیا، لیکن آپ کو یقین تھا، تو یہ روزہ بھی صحیح۔ عام طور پہ یہی 2 غلطیاں ہوتی کہ سحری آدمی کھاتا رہتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے، یا روزہ پہلے کھول لیتا ہے، وہی آدمی یہ غلطی کرے گا جس کو یقین ہو گیا، ورنہ اپنے دن بھر کی محنت کو کون ضائع کرے۔ تو دونوں صورتوں میں یقین کے عالم کی غلطی معاف، گناہ بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں۔ باقی شک کے کچھ مسئلے تھے، لیکن یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی، اس لیے ابھی تو فی الحال مسئلہ یہیں پہ رکھنا۔ اس کے بعد جو میرے پاس سوالات آئے ہیں، 10:30 تو بج گئے، یعنی تقریر کا آدھا وقت پورا ہو گیا، مگر ایک آدھ سوال پڑھ کے پھر میں آج کی رات کی مناسبت سے، اگرچہ میں نے آج کی مجلس کے شروع میں یہ بتا دیا تھا کہ شبہائے شہادت کی مجلس میں بھی مسائل مانی دار، وائے سارا مہینہ مسائل ہو رہے ہیں، کیا یہ 3 راتوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا؟ مگر شروع میں یہ آ چکا کہ نہیں، بلکہ الٹی بات، سارا مہینہ اگر مسائل نہ ہوتے تو چل جاتا، ان راتوں میں اگر مسائل نہ ہو تو نہیں چلے گا۔ مولا کا وہ جملہ بھی کہ ضربت کھانے کے بعد لوگوں سے کہہ رہے سلونی، مجھ سے سوال کرو، اور علماء کا وہ فقرہ بھی کہ شبہ قدر کا افضل ترین عمل مسائل کا بیان ہے۔ البتہ اتنا ضرور، اتنا تو میں بھی کہوں گا کہ مسائل کا بیان افضل ہونے کا وقت یہ مطلب یہ نہیں کہ سارا وقت اسی کو دے دیا جائے، بلکہ یہ ایک مسئلہ جو خاص تاکید کی گئی ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھ دوں۔ یہ مسئلہ تو آ گیا ہے، پھر پتہ نہیں کیوں ان کی تاکید تھی۔ سن لیجئے مسئلہ۔ فرماتے ہیں فجر کی اذان میں 10 منٹ باقی تھے، مجھ پر غسل جنابت واجب تھا، چنانچہ میں غسل کے لیے بیٹھا، دوران غسل ایسا حدث ہو گیا جس سے وضو باطل ہوتا ہے، پانی صرف اتنا تھا کہ میں ایک ہی غسل کر سکتا تھا، یعنی اب اگر دوبارہ شروع کرتا تو وہ غسل اتنا پانی نہیں تھا، اور وقت بھی صرف 2 منٹ کا تھا، تیمم کا بھی کوئی سامان نہیں تھا، گرد و غبار بھی نہیں تھا، اذان کا وقت ہو گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے مسئلے میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ انوالو ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ تقلید کی وجہ سے یہ مسئلہ بدل سکتا ہے، کیونکہ جن مجتہدین کے نزدیک غسل کے دوران وضو توڑنے والی چیز سے غسل پہ فرق نہیں پڑتا ہے، اگر آپ ان میں سے کسی کے مقلد ہیں، یہ کون مجتہدین ہیں؟ یہ امام خمینی ہیں، یہ آغا گلپائگانی ہیں، یہ آغا عراقی ہیں، یہ آغا خامنائی، یہ آغا سیستانی ہیں، اور ایک طرح آغا روحانی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے احتیاط واجب لگائی۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی کوئی بات نہیں، غسل کر لو، 2 منٹ میں مکمل کر لو، ایک غسل کا پانی تو لے کے آپ بیٹھے ہیں، اب جتنا غسل باقی ہے اس کا پانی ہے آپ کے پاس، ٹائم بھی ہے، وہ کر لیجیے۔ منتہا یہ کہ جب نماز پڑھیں گے اس کے لیے ایک الگ وضو کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ آغا خوئی کی تقلید پر اس طرح سے باقی کہ آپ کے لیے باقی رہنا واجب ہے،
کیونکہ جن لوگوں کے لیے آغائے خوئی پہ باقی رہنا واجب نہیں، وہ اس قسم کے مواقع میں فائدہ اٹھا لیں کہ سہولت کی وجہ سے دوسرے مرجع کی بات مان لیں۔ مثلا کوئی اس وقت آغائے خامنہئی کی تقلید میں، وہ فرماتے ہیں کہ مرحوم پر باقی رہنا جائز ہے، واجب نہیں، جس مسئلے میں دل چاہے رہیے، جس پہ دل چاہے نہ رہیے۔ لیکن اگر آپ آغائے خوئی پہ باقی ہیں اور اس طرح سے کہ واجب ہے باقی رہنا، تو یقیناً پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ، اور مسئلہ آپ نے کیا بتایا کہ غسل ٹوٹ گیا، کیونکہ وضو ٹوٹ گیا تو آغائے خوئی کہتے ہیں غسل ٹوٹ گیا۔ اب نہ غسل کا پانی ہے، نہ اس سرے سے کریں اور نہ تیمم کی چیز، تو یہ مسئلہ پرسوں رات بارش میں آ گیا، لیکن جو کہ اس دن لوگ کم تھے تو یہ مسئلہ پانی میں بہہ بھی گیا اتفاق سے، یعنی بہت کم لوگ سن پائے۔ وہ یہ مسئلہ تھا کہ فاقد الطہورین، بلکہ یہ مسئلہ کل پھر آیا تھا، ہیٹرک ہو گئی اس مسئلے کی، پرسوں بھی آیا، کل بھی آیا، آج بھی آ گیا، کہ جس آدمی کے پاس نہ تو غسل کا پانی ہو، نہ وضو کا پانی ہو، نہ تیمم کے لیے گرد و غبار، وہ اسی نجاست میں روزہ رکھ لے، اس کا روزہ صحیح۔ خیر یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ ریپیٹ ہے، تو ایک مسئلہ اور ہو جائے آج کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو موضوع میرے ذہن میں ہے۔ تو یہ جو ایک سوال پوچھا گیا، اس پہ دو دفعہ لکھا ہے موسٹ ارجنٹ، موسٹ ارجنٹ۔ یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، آغا روحانی کے اعتکاف کے مسئلے بتا دیجیے۔ بعض لوگ بہت سادگی سے ایک مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کتنے مسئلے چھپے ہوئے۔ ایک مرجع کے اعتکاف کے سارے مسائل بھلا کیسے ایک دن میں آ سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ آغا روحانی اعتکاف کو مستحب سمجھتے ہیں، آپ شروع کر دیجئے اعتکاف، اور جہاں پر بھی آپ اعتکاف کریں گے، ہر اعتکاف کرانے والے اپنے یہاں درس رکھواتے ہیں جس میں مسائل اعتکاف بھی آتے ہیں۔ کوئی ایسا آغا روحانی کا الگ سے مسئلہ نہیں کہ جس کی وجہ سے اعتکاف شروع کرنا آپ کے لیے پرابلم ہو۔ شروع کر دیجئے، مسجد کے اندر اندر رہیے، مشکوک جگہوں پہ نہ جائیے، باقی مسائل وہاں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اعتکاف بھی صحیح ہوگا۔ صرف ان مراجع کے ہاں یہ مسئلہ غلط ہو سکتا کہ جو اعتکاف ہی کو صحیح نہ سمجھتے ہیں۔ ایسا کوئی مرجع تو نہیں ہے، لیکن جیسے امام خمینی تھے، فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ اعتکاف صرف 4 مسجدوں میں ہو سکتا ہے، مکے میں، مدینے میں، کوفہ میں اور بصرے میں۔ کربلا نہیں، کوفہ اور بصرہ، فقط 4 مسجدوں، جہاں پر 100% یقین کے ساتھ کسی نبی نہیں، پیغمبر اسلام یا کسی امام کا نماز پڑھنا ثابت ہو۔ دیکھیے ویسے تو ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، کتنی مسجدوں کے حوالے آتے ہیں کہ یہاں پہ امام نے نماز پڑھی، وہ ہے عقیدت و تاریخ، یہ ہے فقہ، کہ یقین ہو 100% کہ اس مسجد میں نماز پڑھی گئی اور یہ اسی جگہ پر ہے۔ تو یہ صرف 4 مسجدیں ایسی ہیں جس کے بارے میں 100% یقین سے ثابت، تو اسی میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ بھی آغا خمینی نے احتیاط لگا دی تھی، چنانچہ ان کے مقلد دوسروں کی طرف رجوع کر کے اعتکاف کر لیتے تھے۔ تو آغا روحانی کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ آپ کے لیے اعتکاف میں کوئی رکاوٹ نہیں۔